الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 4 أشهر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسول النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اور ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات مجھے کما حقہ صحیح معنوں میں اس آیت اور اس حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی سال ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے. عزیزان محترم، سال ایک ہندسہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ایک ہندسہ عبور ہوا ہے. کل تک ہم 1442 لکھ رہے تھے، آج 1443 لکھنا ہم نے شروع کر دیا. ہمیں یہ سمجھ آتا ہے ایک ہندسہ عبور ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے. ہم اپنی موت کی جو مدت ہے اس کے 1 سال اور قریب چلے گئے ہیں. یہ جو سال گزرا ہے اس میں ہم دیکھیں ہم نے کتنے اچھے کام کیے. یہ سال میرے اوپر کیسا گزرا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حکموں کے مطابق کتنی زندگی گزاری ہے اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے. اصل چیز تو یہ ہے ہم نے اپنے سال کا خود مشاہدہ کریں، مواخذہ کریں کہ ہم نے سال کس طریقے پر گزارا. اور ماہ محرم الحرام اس کی حرمت اسلام سے پہلے بھی تھی. 4 مہینے ان کی حرمت اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام میں آ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا. ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ لگاتار ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جس کی حرمت یہ پہلے سے بھی چل رہی تھی اور اب بھی آج بھی اس کی حرمت جو ہے وہ موجود ہے. ماہ محرم الحرام کی فضیلت
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمائی ہے، ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے فرمایا، بتاؤ میں رمضان المبارک کے بعد کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اسی طریقے پر ایک شخص آیا اور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، اس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال پوچھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر آپ نے روزے رکھنے ہیں تو وہ آپ نے محرم الحرام کے روزے رکھنے ہیں۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین جو روزہ ہے وہ شہر اللہ المحرم، محرم الحرام کا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اشہر المحرم، اس کا روزہ ہے۔ اور 10 محرم الحرام کے روزے کا جو پس منظر ہے وہ کچھ یوں ہے، رمضان المبارک کے روزے سے پہلے 10 محرم کا جو روزہ تھا یہ پہلی امتوں پر بھی اور ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی روزہ یہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اب اس 10 محرم الحرام کا جو روزہ تھا اس کی فرضیت وہ ختم ہو گئی، لیکن فضیلت اسی طرح باقی رہی، فضیلت باقی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو آدمی ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے 1 سال کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 10 محرم الحرام کے روزے کا۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عاشوراء کا روزہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے تھے وہ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، تو لہٰذا آپ بھی روزہ رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 محرم الحرام کے روزے کا پس منظر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا وہاں مدینہ طیبہ میں جو یہودی تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس خوشی کے اندر یہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ وہ جس دن نجات دی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا، تو ہم اس خوشی میں، اس نجات کی خوشی میں، ہماری جو خوشی ہے ہم اس دن 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہے یہودیوں، ہم تو آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ہم 9 محرم اور 10 کا یا 10 اور 11 محرم کا یہ روزہ رکھیں گے۔ یہودیوں کی مشابہت میں صرف اکیلا 10 محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ ایک بات جو نقطے کی ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی، یہودیوں کی نقالی دین میں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو ہم 9 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے کہ وہ بھی 10 کا رکھتے اور ہم بھی 10 کا رکھتے ہیں۔ اگر دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مشابہت سے روک رہے ہیں، بتاؤ دنیا کے معاملات میں کیسے ہمیں اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب شیء المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کا حشر بھی کل اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ اگر دین کے معاملے میں اللہ کے نبی نے یہودیوں اور کفار سے مشابہت سے منع کر دیا تو دنیا کے معاملات میں بے طریقے اولا منع کیا ہوگا۔ اس لیے 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم کا یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 1 سال پہلے کے کبھی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور 10 محرم الحرام کے دن کا ایک عمل جو حدیث شریف کے اندر منقول ہے وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو آدمی اپنی طاقت کے بقدر، جتنا اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے اس کی بقدر اپنے اہل و عیال پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، رشتہ داروں پہ، عزیزوں پہ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورے سال اس کے رزق کے اندر فراوانی عطا کرے گی۔ 10 محرم کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اپنے گھر والوں پہ اس کی بقدر خرچ کرے گا، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورے سال اس کی رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گی۔ بہت سارے علماء اور بزرگان دین کے بارے میں آج پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ عمل ہم نے کیا ہے اس نیت سے کیا کہ حضور کا فرمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال ہماری روزی میں برکت عطا کی ہے، اس وجہ سے یہ عمل بھی کرنا چاہیے محرم الحرام میں۔ اور محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، وہ اہمیت ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ اسلامی سال کا آغاز ہے، اس کی ابتدا ہے، یہ مسلمانوں کے سال کی ابتدا ہے۔ اور یکم محرم الحرام کو یوم شہادت جناب سیدنا علی المرتضی، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اس لیے ہمیں اس مہینے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، عبادت میں، ریاضت میں، سخاوت میں، روزے رکھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، کلام اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ یہ بنیاد ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ سب سے پہلا مہینہ ہے، اگر ہم اس مہینے کو سمجھ کے صحیح طریقے سے عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باقی مہینوں میں بھی اسی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اس ماہ محرم الحرام میں بہت سارے واقعات مورخین نے لکھے ہیں کہ جو پیش آئے ہیں، مورخین کی باتیں ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ محرم میں 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے پر ان کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ بھی 10 محرم الحرام والے دن ہوئی ہے، اور اسی طریقے پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پاس آسمانوں پہ اٹھایا ہے وہ بھی محرم الحرام کا دن تھا، اور اسی طریقے پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے، فرمایا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کے بعد جو صحت دی تھی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ ماہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ آج کے دور سے نہیں بلکہ وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رہی ہے۔
یہ ماہ محرم الحرام پہلے سے فضیلت والا آیا ہے۔ اس میں ایک شبہ اور ایک ہماری جو سوچ میں آتی ہے کہ شاہد کہ محرم الحرام کو جو فضیلت ملی ہے وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ محرم الحرام میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ کیوں کہ محرم الحرام پہلے سے ایک محترم مہینہ تھا۔ محرم کا معنی ہے محترم، احترام والا مہینہ۔ تو اس وجہ سے یہ ذہن میں ہو کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ آج سے نہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں، بلکہ یہ پہلے سے ہے، اور اس کے اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہونا یہ ان کے لیے بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ سے جناب حضرت حسن اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم نے جو پہلا حصہ تھا اس میں محرم الحرام کی فضیلت اور اس کے اندر کون کون سے کام کرنے کے، اور دوسرا جو میرا موضوع ہے وہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا مختصر سا تعارف اللہ نے چاہا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر جو واقعہ کربلا ہے اس کا صحیح پس منظر، صحیح دلائل کے ساتھ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے اور تاریخ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان اس کے بارے میں کیا تھے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر آئیے جن کی ہم بارے میں وہ بیان سنیں گے اس سے پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ محبت کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کہ میرے جنت کے سردار، نوجوانوں کے شباب، نوجوانوں کے جنت کے سردار حسن اور حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیدائش ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلیہ مبارک، جو شکل مبارک تھی وہ بہت زیادہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، اور اس بات کی گواہی بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ آپ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ بہت زیادہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو خلافت تھی وہ 6 یا 7 ماہ مسلمانوں پر رہی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔ اسی طریقے پر آپ کی جو شہادت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا وہ سن 50 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر وہ مار دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ اور دوسرے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو نام تھا وہ حسین تھا۔ آپ کی ولادت شعبان کے مہینے کے اندر ہوئی، اور آپ کا حلیہ جو مبارک تھا، آپ کی جو شکل و صورت تھی وہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ ملتی تھی، یعنی آپ کی شکل و صورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ اور آپ کی جو یوم شہادت ہے وہ 10 محرم الحرام کربلا کا دن ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہزادوں کے بارے میں، ان لاڈلوں کے بارے میں کیا کچھ فرمایا، حدیث کی کتابیں، روایتیں اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کے اقوال بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ جو 2 پھول ہیں
یہ میرے جو نوجوان ہیں یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ میرے جو دو پھول ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ جو ان سے محبت رکھے آپ بھی اس سے محبت فرمائیں۔ فرمایا یہ دو میرے پھول ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، جو ان کے ساتھ محبت رکھے یا اللہ آپ بھی اس کے ساتھ محبت فرمائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ایک دعوت پہ جا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو جس وقت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی، تو دیکھا ہوگا ہم نے بھی کہ بچہ جب اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے اس طرح ہاتھ کھول کے۔ تو روایتوں میں آتا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اپنے نانا کو دیکھا اس طرح دوڑ لگا دی، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے، فرمایا یہ دیکھو میرا شہزادہ، یہ میرا پھول، یہ دوڑ رہا ہے، اور دوڑتے دوڑتے خود دوڑتے ہوئے سیدھا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ لگ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک ہاتھ اس طرح ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا اس طرح گدی پہ رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ مبارک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا دیا اور فرمایا ہے حسین مجھے بوسہ دو۔ وہ کیسا مبارک وہ نواسہ بھی تھا، کیسا مبارک وہ نبی بھی تھا کہ جس نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیسی پیار اور محبت کی داستان بنا دی، اور اس وقت بھی دعا کی اے اللہ میں حسین کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین کے ساتھ محبت فرما، یا اللہ جو حسین کے ساتھ محبت کرے تو اس کے ساتھ بھی محبت فرما۔ اسی طریقے پر ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، آپ کے کندھوں کے اوپر حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سوار تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کتنی بہترین سواری ہے، کتنی بہترین سواری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوار بھی بہت بہترین ہے، صرف سواری ہی نہیں بلکہ سوار بھی بڑے خوش قسمت ہے کہ اس کی سواری کے اوپر حضرت حسین اور حضرت حسن یہ بھی دونوں بہت خوش قسمت ہیں، ان کی خوش قسمتی بھی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں چلے جاتے تھے، یہ نواسے نماز کی حالت میں آپ کے کندھوں پہ جب آتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں طویل کر دیتے تھے، سر نہیں اٹھاتے تھے، کہتے کہ میرے لاڈلے میرے شہزادے میرے کندھوں پہ ہیں، سجدہ لمبا فرما دیتے تھے، ان شہزادوں کو گراتے نہیں تھے، سر نہیں اٹھاتے تھے، یہ محبت کی داستان تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے؟ فرمایا مجھے میرے اپنے بیٹوں کے ساتھ بڑی محبت ہے، جو میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، مجھے ان کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث مبارکہ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسنین کریمین کے جو نام ہیں وہ خود تجویز کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے ان دونوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، خود ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے اوپر ایک چادر مبارک کی ہوئی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں بغل کے نیچے اس طرف اور بائیں بغل کے نیچے، دائیں بغل کے نیچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بائیں بغل کے نیچے وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صحابی سے کہ میرے صحابی مجھے اپنے ان دو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اپنے بچوں کو پیار بھی فرماتے ہیں؟
اس شخص نے کہا میں تو اپنے بچوں سے اس طرح کا پیار نہیں کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ نے آپ کے دل میں شفقت نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے دل میں تو اللہ نے بچوں کی بڑی محبت ڈالی ہے۔ یہ وہی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہے کہ جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت تھی، اتنی ان کے فضائل بیان کیے اور ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ الہ العالمین جو ان کے ساتھ محبت رکھے، یا اللہ آپ بھی ان کے ساتھ محبت رکھے۔ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم بھی صحیح معنوں کے اندر جناب حضرت حسن اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر واقعہ کربلا کو بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا